بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے رمضان المبارک کی 22 خصوصیات بتائی ہیں، 22 فضیلتیں۔ ان 22 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت رمضان المبارک کی رمضان کے روزے بھی ہیں، ایک خصوصیت سحری اور افطار بھی ہے، ایک خصوصیت تراویح بھی ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ان 3 اعمال کے بارے میں، ان کی خصوصیات اور فضیلتوں کے بارے میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو پوری دیکھیے، ان خصوصیات کو سنیے، فضیلتوں کو سنیے، تاکہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہم بڑے شوق سے رکھیں، سحری اور افطار کا حق بھی ادا کریں، آداب کی رعایت کریں، اور تراویح بھی پورے اہتمام سے پڑھیں۔ خصوصیتوں کو، فضیلتوں کو جان لیں گے تو یہ فائدہ۔ رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا عمل ہے، سب سے اہم عمل ہے، وہ روزہ۔ روزے کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، روزے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، روزہ رکھنے والے کی، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصائم لا ترد دعوتہ۔ تیسری خصوصیت ہے، روزے دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت، روزے دار کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت، روزے دار کے لیے میدان حشر میں خصوصی دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ جب سارے لوگ حساب کتاب میں مصروف ہیں، روزے داروں کے لیے دستر لگا کے ان کی ضیافت کی جاتی۔ توزع الموائد یوم القیامت للصائمین، روزے داروں کے لیے قیامت کے دن دسترخوان بچھائے جائیں گے۔ فیأکلون، یہ روزے دار کھانے پینے میں مصروف ہوں گے۔ والناس فی الحساب، اور لوگ حساب کتاب میں مصروف رہیں گے۔ نمبر 6، روزے دار کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص سے جو روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ من جہنم کبعد غراب، آپ علیہ السلام نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی کوا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ پیدا ہونے سے لے کے اڑتا رہے مرنے تک، جتنے فاصلے تک وہ اڑ سکتا ہے، اتنا فاصلہ اللہ پاک روزے دار اور دوزخ کے درمیان کر دیتے ہیں۔ یعنی جہنم سے اس کو اتنی زیادہ دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی خصوصیت روزے دار کی اور روزے کی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ 7ویں خصوصیت، روزے دار کا اجر خود اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسنۃ بعشر امثالہا، نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں والصوم لی، روزہ جو ہے وہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے میں خود اس کا بدلہ دوں گا، وانا اجزی بہ۔ اور اس کا جو 8واں ثواب ہے، 8ویں خصوصیت روزے کی، روزے کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنا ثواب ملنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ الصیام للہ لا یعلم ثواب عملہ الا اللہ، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا ثواب صرف اللہ جانتے ہیں۔ 9ویں فضیلت، 9ویں خصوصیت، روزہ دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ الصیام جنۃ
یستجن بها العبد من النار، روزہ ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کے ذریعے سے بندہ دوزخ سے محفوظ رہ سکتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے۔ 10ویں خصوصیت، روزہ دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا باعث ہے، آخرت میں بھی ثواب ملے گا اور دنیا میں بھی اس کو خوشیاں اور مسرتیں دی جائیں گی، اللہ پاک کی خصوصی عنایتیں اس کے لیے ہوں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحت حین یفطر و فرحت حین یلقی ربہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت ملے گی جب وہ اللہ پاک سے ملاقات کرے گا۔ 11ویں خصوصیت، روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ اللہ پاک کو پسند۔ روزہ رہتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے تو معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، بو آنی شروع ہو جاتی ہے، لوگ کراہیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے نزدیک وہ بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ اسمیل مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ 11ویں خصوصیت۔ اور 12ویں خصوصیت ہے روزہ ایک مقبول سفارشی۔ مقبول سفارشی کا مطلب اس کی سفارش کو، روزے کی سفارش کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ روزے اور قرآن کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اللہ پاک ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ روزہ کہے گا انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اللہ پاک سفارش کو قبول فرما لیں گے، یعنی اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ 13ویں خصوصیت ہے روزہ جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصوم، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی، یعنی ہر شے کے پاک صاف ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جسم کی جو بیماریاں ہیں اس کے پاک صاف ہونے کا ذریعہ روزہ ہے۔ اور جو 14ویں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کا سونا اور خاموش رہنا بھی عبادت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نوم الصائم عبادت وصمتہ تسبیح، اس کا سونا عبادت ہے، خاموش رہنا تسبیح ہے، یہ بھی بڑی فضیلت ہے۔ 15ویں خصوصیت ہے روزہ ریاکاری سے بالکل پاک عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام لا ریاء فی، روزہ ایسا ہے، ایسی نیکی ہے، ایسا عمل ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریا ہی نہیں ہے، دکھاوا ہی نہیں۔ اور 16ویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ عفت اور پاک دامنی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء، جو استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رہنے کی وجہ سے اس کی عفت اور عصمت جو ہے وہ بالکل محفوظ ہو جاتی۔ اور جو روزے کی 16ویں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے مچھلیاں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک روایت میں ملائکہ کا ذکر ہے، ایک روایت میں فرشتوں کا ذکر ہے، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حِينَ يُفْطِرُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حِينَ يُفْطِرُ، یعنی روزے دار کے لیے جو فرشتے ہیں، مچھلیاں ہیں، وہ بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ روزے کی 16 خصوصیتیں۔ دوسرا جو عمل ہے سحری اور افطار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی خصوصیتیں بھی بیان فرمائی۔ سحری کی الگ خصوصیتیں، افطار کرنے کی الگ، افطار کرانے کی الگ۔ سحری کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ سحری جو ہے وہ ایک بابرکت کھانا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں سحری کرنے والوں کے۔
ہم سوتے پڑے ہوئے رہتے ہیں یا رات بھر جاگتے ہیں یا رات میں سونے سے پہلے سحری کر کے سو جاتے ہیں، یہ سحری عموماً جو چھوڑنے کا ماحول ہے یہ غلط ہے۔ سحری کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بابرکت کھانا ہے، ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی المتسحرین، سحری کرنے والوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ سحری کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود بھی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب السحور ولو علی جرع من ماء، پانی کا ایک گھونٹ صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے، سحری سمجھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے تھے۔ یہ سحری کرنے کے سلسلے میں فضیلتیں ذکر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیتیں بتائی ہیں۔ خصوصیت یہ بھی بتائی ہے کہ سحری کرنے سے روزہ رکھنے کے سلسلے میں قوت حاصل ہوتی ہے، اسٹیمنا انسان کے اندر باقی رہتا ہے۔ روزہ رکھنے کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، دن کے روزے کو آسان بنانا ہے تو پھر سحری کر کے مدد حاصل کرو، یعنی سحری کر کے قوت حاصل کرو۔ یہ سحری کے سلسلے۔ افطار کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کی فضیلت یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، للصائم عند افطارہ دعوۃ مستجابۃ، روزے دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقی ربہ، کہ اس کو خوشی ملتی ہے کہ ایک عبادت کی میں نے تکمیل کر دی ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو میں استعمال کر رہا ہوں، ایک فریضہ میں نے ادا کر دیا ہے، یہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فضیلت ہے کہ افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے، ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذالک فی کل لیلۃ، ہر رات ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک افطار کے وقت دوزخ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ یہ افطاری کرنے کی فضیلت ہے، افطار کرتے وقت کی یہ فضیلتیں۔ افطار کرانے کے سلسلے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتیں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ افطار کرانے پر فرشتے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا۔ جبریل علیہ السلام شب قدر میں ایسے لوگوں کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال صلت علیہ الملائکہ، فرشتے دعا کرتے ہیں رمضان کی مخصوص گھڑیوں میں، وصلی علیہ جبریل لیلۃ القدر، اور شب قدر میں جبریل دعا کرتے ہیں۔ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، کہ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، فلہ مثل اجرہ، یہ ایک فضیلت۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ افطار کرانے والے کو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما یعنی فی رمضان کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ پاک اس کو دوزخ سے آزاد فرمائے۔ تو سحری کی بھی فضیلت ہے، بابرکت کھانا ہے، افطاری کرنے کی بھی فضیلت ہے، وہ وقت بابرکت ہے، اور افطاری کرانے کی بھی فضیلت ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اور ایک تیسرا عمل جو رمضان کا خصوصی طور پر دیا گیا وہ تراویح کا عمل ہے۔ یہ تراویح بھی بڑی عبادت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نسائی کی روایت ہے، ان اللہ فرض صیام رمضان علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بڑا عمل ہے، اور ثواب اس کا یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔
بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ تراویح پڑھنے والا، تراویح کا اہتمام کرنے والا صدیقین اور شہداء میں شمار ہوگا۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، ایک صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں کلمے کی گواہی دیتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور تراویح پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اگر میں ایسا کر لوں تو کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو ان باتوں کا اہتمام کرے گا اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ تو جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں ان میں قیام رمضان یعنی تراویح کا بھی تذکرہ ہے، تو تراویح کا اگر اہتمام کریں گے تو صدیقین اور شہداء میں، شہید ہونے والوں میں نام لکھا جائے گا۔ یہ ان مخصوص اعمال کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلتیں، خصوصیات، سحری اور افطار کی فضیلتیں اور خصوصیات، تراویح کی فضیلتیں اور خصوصیات، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھ کے رمضان کی شروعات کیجیے، ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھ کے روزہ رکھیے، سحری اور افطار پورے آداب کا خیال کرتے ہوئے، اور پھر تراویح پورے اہتمام سے پڑھیے۔ رمضان کی انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔